السلام علیکم دوستو، آج ہم اسم کو ایک اور اعتبار سے تقسیم کرنے جا رہے ہیں، جنس کے اعتبار سے اسم کی تقسیم۔ تو چلو چلتے ہیں اسکرین کی طرف، دیکھتے ہیں اسم کی کتنی قسمیں ہیں جنس کے اعتبار سے۔ تو جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مذکر اور نمبر 2 مؤنث۔ تو جی ناظرین، اسم کی دو قسمیں ہیں جنس کے اعتبار سے، یعنی جینڈر کے اعتبار سے۔ ایک ہے مذکر اور دوسرا ہے مؤنث۔ آپ خوب سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ بالکل آسان سا ٹاپک ہے، آسان سی چیز ہے۔ ابھی مذکر کیا ہے اور مؤنث کیا ہے؟ مذکر وہ اسم جس میں علامت تانیث نہ پائی جائے، یعنی مذکر وہ اسم ہے جس میں علامات تانیث میں سے کوئی علامہ نہ پایا جائے۔ اور علامات تانیث کیا ہے؟ نمبر 1 ہے تاء مدورہ، نمبر 2 ہے الف مکسورہ، اور نمبر 3 ہے الف ممدودہ۔ ابھی ان تینوں علامات میں سے کوئی علامہ جب ایک لفظ میں نہ پایا جائے اس کو ہم مذکر کہلائیں گے۔ جیسے رجل، تو دیکھیے رجل میں نہ تو تاء مدورہ ہے، نہ اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے، اور نہ اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے، تو اس کو ہم مذکر کہلاتے ہیں۔ دوسرا ہے مؤنث۔ مؤنث وہ اسم جس میں علامات تانیث میں سے کوئی ایک علامہ پایا جائے، یعنی ان تینوں علامات میں سے کوئی ایک علامہ اس میں ضرور پایا جائے گا۔ یا تو اس کے آخر میں تاء مدورہ ہوگی جیسے طلحۃ، یا الف مقصورہ ہوگی جیسے حبلہ، یا اس کے آخر میں الف ممدودہ ہوگا جیسے حمراء، صحراء، سماء۔ تو اسی طرح دیگر بھی بہت سارے امثلہ ہیں جو جس میں علامات تانیث میں سے کوئی ایک علامہ ضرور پایا جائے گا۔ پھر مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مؤنث حقیقی اور دوسرا ہے مؤنث غیر حقیقی۔ ابھی مؤنث حقیقی کیا ہے اور مؤنث غیر حقیقی کیا ہے، تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث جس کے مقابلہ میں حیوان مذکر موجود ہو۔ اب سمجھنے کی کوشش کریں، مؤنث حقیقی وہ مؤنث جس کے مقابلہ میں کوئی جاندار، کوئی حیوان مذکر موجود ہو۔ مثال کے طور پر امرأتن ایک مؤنث ہے جس کے آخر میں تاء مدورہ بھی ہے، علامت بھی موجود ہے۔ ابھی یہ مؤنث حقیقی ہے یا غیر حقیقی، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا امرأتن کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر موجود ہے یا نہیں۔ تو جب ہم نے سوچ و بچار کی تو ہم نے دیکھا کہ ہاں امرأتن کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہے اور وہ رجل ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ امرأتن یہ مؤنث حقیقی ہے۔ ابھی ہمیں کنفرم ہو گیا کہ امرأتن مؤنث حقیقی ہے۔ ابھی مؤنث غیر حقیقی کیا ہے؟ مؤنث غیر حقیقی وہ مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر موجود نہ ہو، یعنی مؤنث حقیقی کی بالکل اپوزٹ، مؤنث غیر حقیقی جس کے مقابلہ میں کوئی جاندار مذکر موجود نہ ہو، جیسے ظلمتن تاریکی۔ ابھی اب ذرا سوچ لیجئے گا، ظلمتن ایک لفظ ہے، یہ مؤنث ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں تاء مدورہ موجود ہے۔ ابھی یہ مؤنث حقیقی ہے یا غیر حقیقی؟ تھوڑا سا آپ سوچ لیجئے گا۔ جب ہم نے سوچا تو یہ ظلمتن مؤنث غیر حقیقی ہے۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ظلمتن تاریکی، اس کے مقابلے میں تو نور مذکر موجود ہے، لیکن ایک پوائنٹ اس کی تعریف میں آپ ضرور یاد رکھ لیجئے گا کہ ہم نے تعریف میں کہا تھا کہ اس کے مقابلہ میں کوئی جاندار مذکر موجود ہو، جاندار مذکر۔ تو ابھی اس ظلمتن کے مقابلے میں تو نور مذکر ہے لیکن نور جاندار نہیں ہے، تو اس لیے ظلمتن مؤنث غیر حقیقی ہے۔ اسی طرح قوتن طاقت، یہ مؤنث غیر حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں حیوان مذکر موجود نہیں ہے، تو اس لیے قوتن بھی مؤنث غیر حقیقی ہے۔ تو یہ تھی اسم کی ایک اور تقسیم جنس کے اعتبار سے مذکر و مؤنث کی طرف۔ پھر مؤنث کی دو قسمی تھی، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی۔ امید ہے کہ آپ کو کلاس اچھی لگی ہوگی۔ اگر کلاس اچھی لگی ہے تو پلیز
چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ہاں، ہم نے یہ نیا پیج بنایا ہے، یہ آپ کے لیے ہم نے بنایا ہے، تو اس کو ضرور فالو کر دیجئے گا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آئندہ کلاسز تک مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔